بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم اتارنا شروع کیا گیا، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح دلائل ہیں، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ استقبال رمضان، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا، ایک خطاب فرمایا، اور اس پورے خطاب کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکارڈ کر کے ہماری اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس خطاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مقدس مہینے کے 8 فضائل بیان کیے۔ پہلی فضیلت، یا ایھا الناس قد اولکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر سایہ افغن ہو رہا ہے شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ کہ جس کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، ایک ایسا مہینہ کہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض قرار دیے ہیں، اور رات کا قیام جو ہے وہ تطوع ہے، وہ نفل ہے، وہ سنت ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی نفل عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کر دیا ہو۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، اور جو شخص اس مبارک مہینے میں کوئی فرض ادا کرے گا، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیے ہیں۔ اس فضیلت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ آپ کے پاس آیا ہے جس کے دن بھی قیمتی ہیں اور اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، لہٰذا اے مسلمانوں، اس مہینے کا ایک سیکنڈ بھی نہ دن میں ضائع کرو اور نہ رات میں ضائع کرو۔ اس مہینے کے نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب فرض نماز کا ٹائم ہے پھر تو آپ نے فرض پڑھنا ہے۔ اگر ایسا مکروہ اوقات میں سے نہیں ہے کہ جس میں آپ نماز ہی نہ پڑھ سکتے ہوں، تو اس میں آپ پچھلی نمازوں کے قضا ادا کرتے رہیں، وہ بھی فرض ہوتا ہے، تو ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، اجر بڑھے گا، ثواب بڑھے گا۔ پھر اگر ایسے اوقات میں سے کہ آپ کے ذمہ قضا نماز نہیں ہے تو پھر نفل پڑھتے رہیں، ایک نفل بھی آپ کا فرض کے برابر لکھا جائے گا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بسنہ، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، فقہائے اعظام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے لوگ تراویح کی نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو امام وقت کو چاہیے کہ ان کے خلاف جہاد کرے۔ اب ظاہر ہے کہ تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، حالانکہ تراویح ایک نفلی عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن رمضان کی سنت وہ فرض کے برابر ہوتی ہے۔ رمضان یعنی سنت کا تارک واجب القتل نہیں ہے، فرض کا جو تارک ہے
کہ بالکل یہ طور پہ فرض چھوڑ دیں، بھائی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا، تو ایک فرض کا انکار تھا. تو یہاں ایک سنت کا انکار کر کے اگر لوگ تراویح بالکل چھوڑ دیں گے، رات والی تو مجبوری سے چھوٹی ہے، لیکن اگر کوئی فیصلہ کر دے کہ ہم نے تراویح پڑھنی ہے کوئی نہیں، یا وہ لوگ کہیں کہ یار تراویح اسلام میں ہے ہی نہیں، ایسے بھی سکالر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اے خواہ مخواہ ٹکرے مارتے ہیں جی. تو اگر بالکل یہ طور پہ پورا شہر تراویح کی نماز کا تارک ہو، بالکل نہ پڑھتا ہو، انکار کرتا ہو، تو ان کے خلاف خلیفہ وقت کو جہاد کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، اور اس میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا ختم سننا یا سنانا یہ دوسرا سنت ہے، الگ سنت ہے. البتہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور چند دنوں میں ختم سن کر یا سنا کر وہ سفر پہ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، باقی رمضان میں تراویح پڑھتا رہے گا، ختم کی سنت اس نے پہلے ادا کر دی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض مقیمی لوگ، کاروباری لوگ جنہیں آخری عشرے میں صحیح کمائی کرنی ہوتی ہے، جنہیں اس کو موسم سیزن بنایا ہوا ہے کمائی کے لیے، اور پہلے عشرے میں کیا کرتے ہیں، بھی کام اتنا ہوتا نہیں ہے تو چلو اس میں ختم ہی کر لو، ختم کر لیا 8 دنوں میں، 6 دنوں میں، 10 دنوں میں، اور اس کے بعد تراویح بھی نہ پڑی. اس طرح کا ختم بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح کا تراویح کا ترک کرنا جو ہے یہ عادت انتہائی قبیح ہے اور نہ غلط عادت ہے. پورے رمضان کی تراویح پڑھنی ہے، اور پورے رمضان کی تراویح میں ایک دفعہ قرآن کریم سننا یا سنانا یہ آپ لوگوں کے لیے لازم ہے. ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، لہذا رمضان میں اکثر لوگ سحری کی وجہ سے فرض خراب کر دیتے ہیں، فجر کی نماز کو، یا افطاری کی وجہ سے مہمانوں کی کھانے پینے میں لگے رہنے کی وجہ سے جماعت چلی گئی، فرض چلا گیا، پرواہ نہیں کی، روزہ رکھا ہوا تھا، یا آخری عشرے میں شاپنگ کی وجہ سے فرض نماز کو ترک کر دینا. دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے، ایک فرض کا ترک 70 فرضوں کے ترک کے مترادف ہے. ہمارے اکابر علماء اس مہینے کو نیکیوں کا سیزن سمجھتے تھے، وہ اس میں اشراق کی نماز کا اضافہ، چاشت کی نماز کا اضافہ، اوابین کی نماز کا اضافہ، تہجد کی نماز کا اضافہ، گویا کہ وہ فرض تو کجا رہے، نوافل کا ذخیرہ بڑھا دیا کرتے. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد نوافل شروع کرتے اور فجر کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ مختلف حفاظ کرام کو اپنے پاس بلا کر خود ان کو قرآن سناتے تھے اور ان سے بھی قرآن سنا کرتے تھے. یوں ساری رات جو ہے قرآن کے سننے اور سنانے میں لگا دیا کرتے تھے. دوسری فضیلت اس حدیث میں آئی ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اگر رمضان کے روزے میں کچھ تکلیف ہو، اس کو ذوق شوق سے برداشت کرو. جی انتہائی محبوب ترین مہینہ ہے نا، تو اس مہینے کی وجہ سے اگر آپ کے اوپر کوئی مشقت آ رہی ہے، روزے کی وجہ سے آپ کے اوپر تکلیف آئی ہے، کبھی بھوک کی شکایت نہ کرو، کبھی پیاس کی شکایت نہ کرو، کبھی کسی کے سامنے گرمی کی شکایت نہ کرو، کبھی یہ کہنا کہ یار آج میں سحری نہیں کھائی، جی آج روزہ بڑا اوکھا ہے. نہیں، اللہ کی طرف سے جی روزے کی وجہ سے جو مشقت آئے گی اس پر آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی شکایت نہیں کرنی. اسی طرح رات کی تراویح کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نیچے جگہ نہیں ملی، اوپر جانا پڑ گیا، یا تراویح تھوڑی سی امام صاحب نے لمبی کر دی، کوئی رکعت وغیرہ جی، یا آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف تھی وغیرہ، تو اس تکلیف کو جو روزے کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، اس کو آپ خندہ پیشانی برداشت کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے میں جنت ملے گی. وہ صبر ثوابہ الجنہ. اور اب لوگوں نے
رونا پیٹنا ڈالنا ہے مہنگائی کی وجہ سے، جی رمضان بڑا اوکھا ہے، جی رمضان مہنگائی کی وجہ سے تو رمضان مفید ہے، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، بچوں کو بھی روزے رکھا دو، جو حال ہے، جو سارا دن چپسے کھاتے ہیں ان کو جناب اللہ روزے رکھا دو، یہ تو آپ کے لیے اور فائدہ مند ہے۔ تیسری فضیلت ہے وہ شہر المواسات، وہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غرباء اور مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی افطاری کے لیے دسترخوان بھرا ہوا ہو تو کچھ غرباء اور مساکین کو بھی دو چار چیزیں بھیج دیا کرو تاکہ اس کے بچے بھی محروم نہ رہیں۔ ایک ہوتا ہے علماء لکھتے ہیں مدارات، مثلا اگر آپ نے گھر کے لیے دسترخوان پہ 10 چیزیں رکھی ہیں نا تو ان میں سے 3-4 چیزیں آپ بھیج دیتے ہیں غرباء مساکین، یہ مدارات ہے۔ ہونا تو مساوات چاہیے، اپنے دسترخوان پہ اگر 10 ہیں تو پھر غریب مسکین کے دسترخوان پہ بھی 10 چیزیں برابر کر کے رکھی جائیں تاکہ یہ مساوات ہو جائے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ مدارات سے بھی آگے تھے، مساوات سے بھی آگے تھے، وہ ایثار کے درجے میں تھے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے، اگلے کا گھر بھر دیا کرتے تھے۔ وہ جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے سنا ہے، 3 صحابہ کرام پیاس کی شدت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے اس کو دے دو، جب اس کے قریب پہنچے تو اگلے کی آواز آئی پر میں اس کو دے دو، وہاں سے جب پہلے کی طرف آئے فوت ہو گئے، تو یہ تینوں شہید ہو گئے اور تینوں پیاسے دنیا سے چلے گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ افراد زندہ رہتے ہیں میری امت میں، اور 40 ابدال ہمیشہ موجود رہیں گے۔ جب کوئی فوت ہوگا تو دوسرا اس کی جگہ پہ آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کے خصوصی اعمال کیا ہوں گے یا رسول اللہ، یہ جو برگزیدہ لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظلم کرنے والوں کو معاف کریں گے، جس نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے وہ زیادتی کر دینے والوں کی زیادتی کو معاف کرنے والے ہوں گے، اگر کسی نے ان کے ساتھ برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ وہ احسان کے ساتھ دیں گے، اس نے برائی کے ہمارے ساتھ، اب اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہمیشہ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کریں۔ دل میں غم ہوگا، میں کھا رہا ہوں تو پتہ نہیں اس بیچارے کے پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ غم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان برگزیدہ لوگوں کی یہ صفت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے جو افراد ہوں گے ان میں ہمیشہ ایسے غمخوار لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تڑپ ہوگی کہ میرے دسترخوان تو سجے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس کے دسترخوان پہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چوتھی فضیلت وہ وشار یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر میں دسترخوان بچھے ہیں، غریبوں کے، امیروں کے، ہے جی، ہر گھر میں۔ ادھر پڑوسی نے بھی غمخواری کر دی، کچھ نہ کچھ بھیج دیا، ادھر سے بھی بھیج دیا، ادھر سے بھی آ گیا، ہے جی، اور کچھ اپنا بھی ہو گیا۔ تو غریب کا دسترخوان بھی اسی طرح بھرا ہوتا ہے جس طرح امیر آدمی کے دسترخوان پہ کھانے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ یزاد فیہ رزق المومن، مومن آدمی کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پانچویں فضیلت اس حدیث میں ہے، من فطر صائما فیہ کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم۔ اگر کسی نے رمضان کے مقدس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کر دیا، کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس بندے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو اللہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دے گا، یعنی اس کی جان بخشی ہو جائے گی۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمان کی افطاری کرانے والے کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ وَقَالَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور فرمایا کہ جس بندے نے افطار کے لیے دوسرے مسلمان کو کچھ دیا، اس کا افطار کروایا،
تو اب وہ یہ نہ کہے کہ میرا تو سارا اجر وہ لے گیا جس نے مجھے افطاری کروائی ہے، کہ میں سارا دن روزہ کیوں رکھا. بھئی تمہیں بھی اللہ پورا ہی دے گا. ہاں جی، آپ کو اپنے روزے کا اجر پورا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی یہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به صائم، ہم میں ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ مشکل اپنے روزے کے افطار کا یا اپنے گھر والوں کے روزے کے افطار کا وہ انتظام کر سکتا ہے. غرباء اور مساکین کو تو ہر بندہ افطار کے لیے نہیں دے سکتا. تو نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن. فرمایا یہی اجر، یعنی افطار کرانے کا یہ جو اجر ذکر ہوا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑا دیں گے، پورا پورا اجر اللہ اس کو بھی روزے دار کی طرح عطا فرمائیں گے افطار کرانے والے کو. فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا دسترخوان بھریں گے تو تب جا کے آپ کو یہ اجر ملے گا، نہیں، بلکہ ایک دانہ کھجور کا بھی اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں افطار کے لیے، ایک گھونٹ پانی کا شربت کا بھی اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اسی طریقہ سے ایک گھونٹ دودھ کا بھی اگر آپ کسی کو پلا دیتے ہیں افطار کے وقت، تو اس کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا جیسے دسترخوان بھر کے دینے والے کا اجر ہوتا ہے. اور چھٹی فضیلت نبی کریم نے فرمایا شہر اول رحمت اوسط مغفرت آخر عتق من النار. اس پر ہم انشاءاللہ آگے بھی چل کے بات کریں گے. یہ ایک ایسا عظیم مبارک مہینہ ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے. پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت، دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت، اور تیسرے عشرے میں جہنم کی آگ سے آزادی کا فیصلہ ہوگا روزے داروں کے حق میں. 7ویں فضیلت ہے من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. اگر مملوک یا ملازم روزے دار ہے تو اس سے اس کا کام کم کیا جائے، اس کی اجرت اس کو پوری دی جائے، بشرط کہ اس نے روزہ رکھا ہو. یہ شرط ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہو، تب اس کو سہولت ملنی چاہیے. اگر روزہ چور ہے تو پھر اس کو سہولت، اس کو باقی روزے داروں کو بوجھ بھی اس پہ ڈالنا چاہیے. ہاں جی، ہاں جی، کیوں نہیں روزہ رکھے رمضان کے مقدس مہینے میں؟ ملازم ہے یا مملوک ہے، اس کا بوجھ کم کیا جائے، اس کے اوپر وزن زیادہ نہ ڈالا جائے، کیونکہ اگر آپ روزے دار ہیں تو ملازم بھی روزے دار ہے. ہاں جی، تو اس کے روزے کا بھی اسی طرح احترام ہے. 8ویں فضیلت وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ. یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ 4 عمل جو ہیں ان میں کثرت کر دیا کرو. خصلتین ترضون بہما ربکم. 2 خصلتیں تو وہ ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. وخصلتین لا غناء بکم عنہما. اور 2 خصلتیں وہ ہیں کہ جن کے بغیر آپ کا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، وہ آپ کو ہر صورت کرنا ہی پڑے گی. عمل خصلتان اللتان ترضون بہما ربکم. وہ 2 خصلتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، جس کی کثرت کرنی ہے رمضان میں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیا کرو. تو اس کا ایک وظیفہ شروع کر دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وتستغفرون. اور دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگو، استغفار کثرت سے کرو، سمجھ کے، خالی نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، دل میں یہ ارادہ رکھ کے یا اللہ جو میں گناہ رمضان سے پہلے کرتا رہا ہوں میں ان سے توبہ طائب ہوں، میں ان کو برا سمجھتا ہوں، آئندہ کے لیے رمضان کے مقدس مہینے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا. تو اس طرح آپ روزانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار بھی کریں اور کلمہ شہادت کا بھی ورد جاری رکھیں. اما الخصلتان اللتان لا غناء بکم عنہما. فرمائے وہ 2 خصلتیں کہ جن کے بغیر آپ کو کوئی چارہ کار نہیں ہے. تسألون الجنت. وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو. وتعوذون به من النار. اور جہنم کی آگ سے جو ہے چھٹکارا اللہ تعالیٰ سے مانگو، پناہ مانگو. تو جنت کا داخلہ اللہ سے مانگتے رہو، جہنم سے پناہ مانگتے رہو، لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو. یہ 4 چیزیں آپ نے رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.